سورہ نمل آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات پڑھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں میں سے کہا کہ کون وہ تخت لا کر دکھائے گا ملکہ کا، کیونکہ وہ ملکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی، جس پر ایک جنات نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اور میں اس کو لانے کے لیے بڑا امانت دار ہوں، یعنی اس کی کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی اور بہت قوت والا ہوں. یہ جو آگے اب ہم آیت نمبر 40 پڑھیں گے، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ دوسرا جن کیا کہتا ہے. قول الذی، کہنے لگا وہ جو. اب وہ جو میں لوگوں نے شخص ڈال دیا، اور میں سمجھتی ہوں یہ بھی جنات ہی کا کام ہے کہ کہنے لگا دوسرا جنات کہ اندہو، جس کے پاس علم من الکتاب، علم تھا کتاب میں سے، جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، وہ کہنے لگا انا آتی کا، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس بھی اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کہ آپ کی آنکھ جھپکے آپ کی طرف. یعنی آپ نے دیکھا کہ دوسرا کتنا طاقتور تھا. اس نے کہا، پہلے والے نے کہا کہ آپ کھڑے نہ ہونے پائیں گے کہ وہ تخت آپ کے پاس آ جائے گا. اس نے کہا آپ آنکھ جھپکنے نہ پائیں گے کہ وہ تخت آپ کے پاس موجود ہوگا. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کہا، جس کے پاس علم من الکتاب تھا، جس کے پاس ایک لکھا ہوا علم تھا. اب علم من الکتاب، جب ہم وحی کو دیکھتے ہیں، وحی میں ایسے کوئی جادو کے نسخے نہیں لکھے ہوئے ہیں، نہ پچھلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، نہ قرآن مجید میں کوئی جادو کے نسخے لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کرنے سے کیسا جادو ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو سمجھیں گے، جو میں نے سمجھا کم از کم. آپ مجھے بے شک فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ وہ جو دوسرا تھا جس کو شخص کہا جا رہا ہے، وہ کہنے لگا میرے پاس اتنا مضبوط لکھا ہوا علم ہے. دیکھیں، لکھا ہوا علم اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ایک تو وہی ہے جو کہ سراپا رحمت ہے. ہر دور میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب بھیجی، اس میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا ہمارے کیریکٹر بلڈنگ پر کوئی غلط اثر انداز ہوتی ہو. یہ جادوئی کھیل، یہ ویسے بھی اچھے کام تو نہیں ہوتے، اور یہ صرف اور صرف اتھارٹی سلیمان علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی. اور جس میں آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو وہ سب کے سب چلے گئے، یعنی پھر اس کے بعد کوئی ان سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ وہ جناتوں کے بادشاہ تھے. اور ہم سب کو جناتوں کی مدد لینا جائز ہی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جناتوں اور اے انسانوں، تم نے ایک دوسرے سے بے انتہا مدد لی، داخل کر دو ان کو جہنم میں. یعنی ہمیں ایک دوسرے سے ایسی مدد نہیں لینی. دیکھیں، کچھ تو پازیٹیوٹی کے ساتھ مدد لی جاتی ہے، اور کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ جادو ٹونے. اور اگر اسی طرح جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے تخت اٹھوا لیا، اس کو اللہ کا حکم سمجھ لیں، کیونکہ نبی ویسے بھی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں. اور کسی کا تخت منگوا لینا اور پھر اس کو چیک کرنا کہ وہ کتنی عقل مند ہے کہ نہیں، پھر اس میں چینجز کر دینا، یہ کسی کے پاس ایسی اتھارٹی نہیں ہے. جو جہاں تک میں سمجھی ہوں وہ میں آپ سے اپنی فیلنگ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اتنے سالوں میں یہ سمجھا، کوئی کسی کا تخت اٹھوا نہیں سکتا، اس کو چینجز کرا نہیں سکتا. جس کی جو ملکیت میں ہے آپ اسے اٹھوا نہیں سکتے ہیں. لیکن وہ ایک نبی تھے، ان کو وحی آتی تھی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے.
تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جو جناتوں سے ہمیں فیور اور فائدہ لینا ہوتا ہے وہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے کہ ہم جادو سے یا ہم شیطان سے یا ہم جناتوں سے کوئی فیور لیں، ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہی کو صرف اجازت تھی کہ وہ ان سے ہر طرح کے کام کرا سکتے تھے، اور وہ جنات بڑے سے بڑے زبردست وہ بھی ان کے تابع تھے۔ تو اینی وے جو دوسرا تھا جس نے کہا کہ میں تو آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ میں وہ تخت لا کر دکھا سکتا ہوں، تو علم من الکتاب، اس کے پاس اس کا ایک تحریری علم تھا۔ تحریری علم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط علم، جیسے کہ ہم وحی کو مضبوط علم کہتے ہیں کہ ان ٹیکسٹ ہے، لکھا ہوا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا بھی ہم یوں مقصد لیں گے کہ وہ جو ایک جس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے پر وہ تخت لے آؤں گا، وہ اور ماسٹر تھا اس کام کا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہوا بھی کیا کہ فلما رآہ، پس جب دیکھا اس سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو مستقرا، کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے ان کے پاس، عندہ، ان کے پاس وہ تخت رکھا ہوا ہے، پلک جھپکنے کا اس نے وعدہ کیا تھا، تو انسان کی پلک جھپکتی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تخت تو ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر وہی سلیمان علیہ السلام کا ہمیں جو تعارف کرایا جاتا ہے کہ علم والے تھے، لیکن بہت ہی عاجزی اور انکساری تھی، بہت ہی ہمبل تھے، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، ہر چیز میں اللہ کو کریڈٹ دیتے تھے، تکبر نام کی چیز سلیمان علیہ السلام میں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تخت ان کے پاس ہے تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ فقط میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسی طاقت دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آج ہم دور بیٹھے اپنی امی کو یاد کرتے ہیں، اور اتنی دور ملک سے امی کا فون آ جاتا ہے، ہم کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم فوراً سے اپنی گاڑی نکالتے ہیں اور وہ کام کو نمٹا کر آ جاتے ہیں۔ اس ساری چیزوں میں ہم ٹیکنالوجی سے جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم ہر معاملے میں مشینری آئٹم سے، ایک ایک چیز سے ہم جس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے سائنٹیفکلی، آپ کی کتنی کس طرح سے آپریشنز ہوتے ہیں، کس طرح سے لیزر کام کرتا ہے، اس ساری چیزوں میں ہم کو اور آپ کو بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح یہی کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی، کہ یہ واقعی میرے رب کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی، رب تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین پر ایسی ایسی چیزوں کو موجود رکھا جس سے ہم پانی کی لہروں سے کس طرح سے بجلی کو بناتے ہیں۔ یعنی ہمیں بھی اللہ نے کم معجزات نہیں دیے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس معجزات تھے تو آج بغیر جنات کی مدد کے ہمارے پاس کیسے کیسے معجزات ہیں، جس پر ہمیں اللہ کا بہت ہی قدردان بننا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی اللہ کا تھینکفل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب فقط میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسے ایسے جنات اور اتنی اتھارٹی دی ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے مجھے ملا ہے لیبلونی، تاکہ وہ اللہ مجھے ٹیسٹ کریں گے، میرا امتحان لیں گے، مجھے آزمائیں گے، اشکرو ام اکفرو، کہ میں قدر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، تھینکفل ہوتا ہوں، یا میں ناقدری کرتا ہوں، اور ان چیزوں کے ساتھ میں کتنوں کو برباد کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام چاہتے تو کتنوں کو جناتی مدد سے کتنوں کو الٹا دیتے، کتنوں کا تہس نہس کر دیتے۔ تو آپ سوچئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں قدر کرتا ہوں، اس طاقت سے نیگیٹو لیتا ہوں یا پازیٹو لیتا ہوں۔ اچھا، پھر آگے وہ سمجھاتے ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری بات لگی، اللہ نے اسے آیت بنا دی کہ انہوں نے کہا ومن شکرا،
جو قدر کرے گا اللہ نے اس کو جو طاقت دی ہوئی ہے، ومن شکرا، جو بھی دنیا میں اللہ کی دی ہوئی سماعت، بصارت، دل، اللہ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، جو قدر کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، بس اس کی قدردانی کا جو ریوارڈ ہے وہ اس کی اپنی ذات کو ملے گا. یعنی اگر جب بھی کبھی ہم اللہ کے تھینکفل ہوتے ہیں اور میں نہیں کرتے ہیں، میرا علم، میں اتنی طاقتور، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو قدر کرے گا اللہ کی دی ہوئی عطا سے، فضل سے، تندرستی سے، مال سے، نعمتوں سے، تو یہ ایکچولی اس کی اپنی ذات کے لیے نفع دے گا. ومن کفر، اور جو ناقدری کرے گا اللہ کی دین سے، فإن ربی غنی کریم، بس بے شک میرا رب بھی بے نیاز، بہت ہی عزت والا میرا کریم رب ہے. اگر تم ناقدری کرو گے تو کئی جگہ لکھا ہے اللہ تم سے وہ تمہارے فضل کو لے لیں گے، اللہ تم سے تمہاری اتھارٹی کو ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بھی بہت نوازا ہوا ہے. اگر آپ نے سلیمان کو نوازا تو بے شک اے اللہ آپ نے ہمیں بھی بڑا نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کا قدردان بنا دیجیے. اب جناب سلیمان علیہ السلام کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ تخت کو منگا کر انہوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے بندوں سے، اپنے لوگوں سے کہا، نکروا لہا، تبدیل کر دو اس تخت کو، عرشہا، اس تخت کو تبدیل کر دو، کچھ تبدیلی کر دو. ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نظر ڈالنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، صحیح راستے کو پا لینا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تخت میں کچھ چینجز کر رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح بات کو پہنچتی ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو صحیح بات کو پہنچ نہیں پاتے ہیں، جو راہ ہدایت لے نہیں سکتے ہیں. اگر یہ انسان شناس یا یہ حق شناس ہوگی، یعنی ہم نہیں کہتے ہیں کسی کے لیے کہ اس کا آئی کیو لیول بہت تیز ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، یہ سمجھ جائے گا. تو انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیلیبر کیا ہے. فلما جاءت، پس جب وہ عورت آ گئی، قیلا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اہاکذا عرشک، آپ سٹائل دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے پوچھا، اہاکذا عرشک. انہوں نے کہا کیا اسی طرح کا ہے، کیا یہی ہے آپ کا عرش، کیا اس طرح کا ہے آپ کا عرش؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہدہد نے کہا تھا اس کا عرش بڑا عظیم ہے، اس کا مطلب وہ بہت نون تھی اپنے عرش کے لیے، اپنے تخت کے لیے، وہ بہت فیمس عورت تھی. انہوں نے کہا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش؟ اس نے غور سے دیکھا، قالت، کہنے لگی، کأنہ ہو، یہ ایک ایک عربی کے لفظ میں دیکھیں کتنی دنیا سمائی ہوئی ہے، اس کے آپ ورڈز کو فوکس کریں. اس نے کہا کأنہ ہو، گویا بے شک یہ وہی میرا تخت ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ چینجز اس میں آ چکی تھیں، لیکن اس کے پاس بھی کچھ پوائنٹس تھے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے. اس نے کہا یہ میرا ہی تخت ہے، گویا بے شک کہ یہ وہی تخت ہے. یعنی وہ اتنی سمجھدار تھی کہ اس سے بہت توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی پہچان سکتی، وہ حق کو سمجھ سکتی. تو اب یہ آپ اپنا محاسبہ کریں، نہ کہ آپ اور میں تخت کی اور ملکہ کی کہانی لے کر بیٹھ جائیں کہ یہ ملکہ کا نام کیا تھا، اس کی عمر کیا تھی، اس سے سلیمان کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم فضول باتوں تک چلے جاتے ہیں، ہم فضول باتیں لے کر آ جاتے ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت آموز بات ہے کہ کیا تم حق دیکھ کر حق شناس ہو؟ کیا تمہیں حق بات سمجھ آ جاتی ہے؟ اب جناب وہ آگے اپنے آپ کو سرینڈر کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاورز کو دیکھ کر، اور کہتی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ،
کہ ہمیں تو پہلے سے ہی علم تھا. آپ اس کا سٹائل دیکھیں، وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے اور مجھے تو پہلے سے ہی ہم سب کو یہ علم تھا. من قبلیہا، ہم پہلے سے ہی اس بات کو جانتے تھے کہ آپ کتنے پاورفل ہیں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم سرینڈر ہوتے ہیں، یعنی ہم واقعی آپ سے لڑ نہیں سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ہم مسلمان ہوتے ہیں. وہ مسلمان اس وقت نہیں ہوئی تھی، وہ فوراً مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا میں سرینڈر ہوتی ہوں، جیسے کہ ہم بھی اپنے اوپر والوں سے سرینڈر ہو جاتے ہیں. ہم سپر پاور کے آگے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور قرآن نے یہ تک بھی بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے ہاتھ چلانے کا حکم نہیں ملا تھا، جہاد کا حکم نہیں ملا تھا کہ وہ ہاتھ چلائیں، وہ فزیکلی جنگ لڑیں، کیونکہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو وہ اس وقت اپنی اس اسٹرینتھ کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں اتنی انٹلیکچوئل ہے کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو وہ غلبہ دے اور مسلمان پھر سپر پاور ہوں، اور مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان بھی نہ کریں، لیکن وہ اپنی شخصیت سے اتنا مائل کریں، دین کی بھی اور دنیاوی علم سے بھی اتنا مائل کریں کہ لوگ واقعی اسلام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے، تمام پچھلے انبیاؤں نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے. تو وہ شاید یہ بات جان سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی تعلیمات ہے جو ہمارے نبی بھی لائے ہیں. اسی لیے وہی مسلمان ہوتا ہے، وہی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھ لے کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے، پچھلے تمام انبیاؤں کو یہی دین دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام اسے اور کیا کیا چیز دکھاتے ہیں اور وہ خود اپنی مرضی سے کس طرح مسلمان ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے اس کو ڈسکس کریں گے.